میں اس وقت موجود ہوں پشاور پریس کلب میں، جہاں پر صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر کھیل سید عاقل شاہ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پروگرام ملاقات میں شریک ہوئے۔ سید عاقل شاہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹر اسکول ٹورنامنٹ کے فقدان کی وجہ سے نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا۔ کھیلوں کی تمام ایسوسی ایشن نئے ٹیلنٹ کو متعارف کرانے میں ناکام رہی ہے۔ محکمہ کھیل اب تمام ایسوسی ایشنز کے ذریعے اسکول سطح پر ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کر رہا ہے، جس میں 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو تربیت دی جائے گی۔ صوبائی وزیر سید عاقل شاہ نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اسپورٹس جرنلزم کا معیار دیگر صوبوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ صوبائی حکومت کھیلوں کی فروغ اور سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے، جس میں ریگیرلما میں 150 کنال اراضی پر بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم اور 200 کنال پر اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر، چارسدہ میں خان عبدالولی خان اسپورٹس کمپلیکس کا قیام اور ابٹاباد میں اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح مانسہرہ میں پاکستان اسپورٹس اکیڈمی بھی قائم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر پریس کلب کے صدر شمیم شاہد، ایسوسی ایشن کے صدر عمران یوسفزئی، جنرل سیکرٹری احتشام بشیر اور سینئر نائب صدر طارق آفاق بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر کھیل کا کہنا ہے کہ نیشنل گیمز کا انعقاد صوبے میں امن و امان کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا اور دسمبر میں نیشنل گیمز کا میلہ ہر حال میں منعقد کیا جائے گا۔ کیمرامین عمران حسن کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب باری ہے صوبہ پنجاب کی۔ سب سے پہلے پنجاب کے گاؤں، دیہات، قصبوں اور شہروں کی خبروں پر ایک نظر۔ زرعی اراضی کی نیلامی کے خلاف پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کا سینکڑوں کاشتکاروں کے ساتھ محکمہ اوقاف کے دفتر کا گھیراؤ اور کئی گھنٹے تک دھرنا۔ محکمہ اوقاف لیا کی 2000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی کی 3 سالہ نیلامی کے موقع پر بیرونی اضلاع کے خواہش مند سرمایہ داروں کی نیلامی کے عمل میں شمولیت کے خلاف پیپلز پارٹی کے ایم پی اے افتخار بابر کھیتران نے اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے سینکڑوں کاشتکاروں کے ساتھ محکمہ اوقاف کے دفتر کا گھیراؤ کیا۔ کاشتکاروں کی جانب سے اراضی کی نیلامی میں سابقہ پٹہ داروں کو فوقیت دیے جانے اور محکمانہ قوانین کی روشنی میں پٹہ کی مالیت میں اسی تناسب سے اضافے کے مطالبے کو مسترد کیے جانے پر کاشتکاروں نے ایم پی اے کے ہمراہ اوقاف دفتر میں گھنٹوں دھرنا دیے رکھا۔ اس موقع پر کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے افتخار بابر کھیتران نے کہا کہ لیا حدود میں واقع محکمہ اوقاف کی اراضی کا پٹہ پر حصول لیا کے باسی غریب کاشتکاروں اور سابقہ پٹہ مالکان کا حق ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے نتیجے میں اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف لیا محمد اسماعیل نے مسلسل تیسری بار بھی نیلامی کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے 26 مئی تک نیلامی کا عمل مؤخر کر دیا۔ ناظرین، انسان نے اپنی زندگی میں سہل پسندی کو اختیار کر کے نہ صرف اپنی زندگی کم کر لی ہے بلکہ زندگی کا لطف بھی جاتا رہا ہے۔ بہاول نگر میں ایک ہی چھت کے نیچے 5 نسلیں ایک ساتھ رہ رہی ہیں، جو مشترکہ خاندان کے تصور کو مضبوط کرتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر سے میں ہوں عامر جاوید چودھری اور میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر خادم آباد کالونی میں رہائش پذیر ایک ایسے منفرد خاندان کے گھر میں جو زندہ حیات 5 پیڑھیوں پر مشتمل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ بہاول نگر شہر کی خادم آباد کالونی میں ایک ایسا منفرد خاندان رہائش پذیر ہے جس کی 5 نسلیں ایک ہی چھت تلے زندہ و آباد ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مذکورہ خاندان انڈیا کے ضلع حصار کے گاؤں روڈا سے ہجرت کر کے بہاول نگر آیا ہوا آج یہ خاندان 5 زندہ نسلوں پر مشتمل ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ خاندان کے سربراہ 100 سالہ حاجی عمر دین کا دعویٰ ہے کہ ان کی فیملی پاکستان کا سب سے بڑا خاندان ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جس کی تمام نسلیں زندہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس خود غرضی کے دور میں بھی ایک ہی چھت تلے زندہ رہ رہا ہے۔ اس خاندان کی 5 نسلیں 90 افراد پر مشتمل ہیں۔ ان میں حاجی عمر دین، ان کے بیٹے حاجی قربان علی بھٹی جن کی عمر 75 سال ہے، جس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے محمد سلیم بھٹی ہیں جن کی عمر 50 سال اور ان کے 8 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے محمد کامران بھٹی ہیں جن کی عمر 25 سال ہے۔ کامران کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام تنزیل بھٹی ہے جس کی عمر 5 سال ہے۔ اس خاندان کے سب سے بڑے فرد کی عمر 100 سال جبکہ سب سے چھوٹی بچی عائشہ ہے جس کی عمر 2 سال ہے۔ مذکورہ خاندان کا مطالبہ ہے کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ خصوصی ملاقات کریں اور حکومت ان کے خاندان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر جاوید چودھری، دنیا نیوز، بہاول نگر۔ ناظرین، پولیس گردی کی انتہا ہو گئی ہے۔ تھانہ وام بھچرا میں پولیس اہلکاروں نے ٹریکٹر ڈرائیور رانا لقمان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ شہریوں نے مشتعل ہو کر میاں والی سرگودا روڈ بلاک کر دی۔
تھانہ وابچرا کے رہائشی ڈرائیور لقمان نے الزام لگایا ہے کہ سب انسپیکٹر رفیع اللہ اور دیگر 5 اہلکاروں نے مقامی تھانے میں زیر تعمیر کمرے کے لیے مفت اینٹیں اٹھا کر لانے کا کہا۔ انکار پر پولیس اہلکاروں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا اور میاوالی سرگودا روڈ، وابچرا موسا خیل روڈ اور وابچرا پپلا روڈ بلاک کر دی۔ مشتعل شہریوں نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کیے اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ روڈ بلاک ہونے سے چاروں اطراف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں اور علاقے کی تاجر تنظیموں نے بھی احتجاجاً شٹر ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ڈی پی او کی طرف سے اہلکاروں کی معطلی اور ان کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے وعدے پر شہریوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ ڈسٹرکٹ جیل بھکر کی تعمیر کا 2 سالہ پروجیکٹ فنڈز کی عدم ادائیگی کی وجہ سے 5 سال بعد بھی پورا نہ ہو سکا۔ بھکر شہر سے 4 کلومیٹر پر واقع ڈسٹرکٹ جیل بھکر کی تعمیر کا منصوبہ 2005 میں منظور ہوا۔ 10 اکتوبر 2005 کو 3 کروڑ روپے کے فنڈز ریلیز ہوئے۔ 2005 نومبر میں جیل کے 42 منصوبہ جات کے ٹینڈرز کروائے گئے۔ جیل کے لیے 75 ایکڑ اراضی منظور کروائی گئی، لیکن محکمہ جنگلات نے یہ اراضی بروقت منتقل نہ کی۔ کام تاخیر سے شروع ہوا، بعد میں فنڈز کا بروقت اجرا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے اور اب بھی 5 سال گزر جانے کے بعد بھی پورے فنڈز تاحال ریلیز نہ ہو سکے ہیں۔ بھکر میں جیل نہ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کو میاوالی جیل میں بند کیا جاتا ہے اور یوں نہ صرف انہیں بھکر عدالتوں میں پیشی کے لیے وہاں سے لانا پڑتا ہے، جبکہ ان ملاقاتیوں کو بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ پاک پتن اور گرد و نواح کے علاقے گزشتہ کئی دنوں سے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جس سے شہری اور دیہی زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت میں شدید اضافہ اور لو چلنے لگتی ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے عدم توجہی کے باعث شہر بھر میں مضر صحت مشروبات کی فروخت جاری ہے، جس سے شہری مختلف مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں مضر صحت مشروبات کی فروخت کو بند کیا جائے، ورنہ شہری ہیپیٹائٹس اور ٹی بی جیسے امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ ملتان میں بچوں نے محکمہ تعلیم کے بجٹ میں اضافے کے لیے پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ بچوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر سال 2010-2011 کے سالانہ بجٹ میں تعلیم کے لیے 4% مختص کرنے کے مطالبات درج تھے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ حکومت فروغ تعلیم پر توجہ دے اور بجٹ میں اضافہ کرے تو ملک کے طول و عرض میں یکساں تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر بچوں نے تعلیم میں بجٹ میں اضافے کے لیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو پوسٹ کارڈز بھی بھیجے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوانوں کی اس تنظیم کا اصل مقصد صرف لوگوں کو شہری ذمہ داریوں سے آگاہی دلانا ہی نہیں، بلکہ ان میں سماجی شعور بیدار کرنا ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنی صفائی کی مہم کا آغاز شہر لاہور سے کیا اور آگے کئی سماجی اور فلاحی کوششوں کی بھی بنیاد رکھی۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک بہتر قوم کی بنیاد اس کی مثبت سوچ اور اپنے ماحول کی بہتری کی طرف گامزن کرنے پر رکھی جا سکتی ہے۔ اپنی اس سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے جب انہوں نے اپنی تنظیم کا آغاز کیا تو کچھ ہی مہینوں میں ان کی تعداد 5 سے بڑھ کر 2500 تک جا پہنچی، اور آج پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اس تنظیم کے نمائندے سرگرم عمل ہیں۔ پیپسی کو پاکستان میں ایسے ہی باحوصلہ اور جوشیلے نوجوانوں کی تلاش ہے جن کی سوچ اور ارادوں میں زمانے کو بدلنے کا جذبہ موجود ہو، اور اسی چیز نے پیپسی کو ذمہ دار شہری کی طرف متوجہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے ہر نوجوان میں اپنے اور ملک کے حالات کو بدلنے کی لگن ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پیپسی اور ذمہ دار شہری کے ساتھ مل کر ہر کسی نے زمانہ بدلنے کی ٹھان لی ہے۔